آج ہم ایک ایسی جنگ کی کہانی میں اتریں گے جو پورے 200 سال تک چلتی رہی۔ ایک طرف تھا عیسائی یورپ، دوسری طرف مسلم مشرق وسطی، اور ان کے درمیان دنیا کا شاید سب سے متنازع خطہ۔ ذرا تصور کیجئے، سال ہے 1191 کا، تیسری صلیبی جنگ کا میدان گرم ہے، اور اس میدان میں تاریخ کے دو عظیم ترین کردار آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف انگلستان کے رچرڈ دی لائن ہارٹ یعنی رچرڈ شیر دل، اور دوسری طرف ایوبی سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ میدان جنگ میں تو یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن اس کے باہر ان کے بیچ ایک عجیب سا احترام کا رشتہ بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب رچرڈ بیمار پڑے تو صلاح الدین نے ان کے لیے برف اور پھل بھجوائے۔ جواب میں رچرڈ نے بھی سلطان کو تحفے میں باز بھیجے۔ اب یہی تضاد ہے، یہی وہ چیز ہے جو صلیبی جنگوں کی کہانی کو اتنا پیچیدہ اور دلچسپ بنا دیتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ 200 سال لمبی جنگ جو ایسے تضادات سے بھری پڑی ہے، شروع کیسے ہوئی، اور اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا پر کیسے نظر آتے ہیں؟ آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ زندہ ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس ایک آواز، اس ایک پکار تک جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ سب شروع ہوا 27 نومبر 1095 کو فرانس کے شہر کلیرمونٹ میں پوپ اربن دوم نے ایک ایسی تقریر کی جو آگ لگا دینے والی تھی۔ انہوں نے یورپ بھر کے عیسائیوں کو پکارا کہ اٹھو اور یروشلم کو سلجک ترکوں کے قبضے سے آزاد کراؤ۔ اور اس تقریر کا رد عمل بالکل بجلی کی طرح تھا۔ ہزاروں لوگوں کے ہجوم نے ایک ساتھ نعرہ لگایا، دیوس وولٹ، یعنی خدا یہی چاہتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ایک مذہبی جوش اور جنون کی لہر پورے یورپ میں پھیل گئی۔ اچھا، اس آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے پوپ نے کچھ زبردست پیشکشیں بھی کیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جو کوئی بھی اس مقدس جنگ میں حصہ لے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کی جائیداد کی حفاظت چرچ کرے گا، قرضے منجمد ہو جائیں گے، اور مرنے پر جنت کا انعام تو ہے ہی۔ ان وعدوں نے ہزاروں لوگوں کو صلیب اٹھانے یعنی اس جنگ کا حصہ بننے پر تیار کر دیا۔ تو 1096 میں ایک عوامی صلیبی جنگ شروع ہوئی جو کچھ زیادہ منظم نہیں تھی اور بری طرح ناکام ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک باقاعدہ فوج روانہ ہوئی۔ 1097 میں انہوں نے ڈوریلیم کی جنگ جیتی، پھر 1098 میں انطاکیہ کا طویل محاصرہ کیا اور کامیاب رہے۔ یہ سفر بہت لمبا، مشکل اور خونی تھا، اور بالآخر 15 جولائی 1099 کو وہ یروشلم پہنچ گئے اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ فتح ایک بہت ہی بھیانک قیمت پر حاصل ہوئی۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبی فوج نے وہاں رہنے والے مسلمانوں اور یہودیوں کا اتنا بے دردی سے قتل عام کیا کہ یہ واقعہ اس فتح پر ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ دھبا بن گیا۔ اچھا، تو اب کہانی کا رخ دوسری طرف موڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس حملے کے جواب میں اس وقت کی بٹی ہوئی مسلم دنیا کا رد عمل کیا تھا۔ اسی بکھری ہوئی مسلم دنیا کے بیچ سے ایک لیڈر ابھرا، صلاح الدین یوسف ایوبی، ایک کرد جنرل جس نے پہلے مصر اور شام کی ریاستوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا اور پھر مسلمانوں کو متحد کر کے یروشلم کی واپسی کے لیے جوابی کارروائی یعنی جہاد کی قیادت سنبھالی۔ صلاح الدین کی جنگی حکمت عملی کمال کی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک صلیبی سردار رینالڈ ڈی شاتھیوں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا۔ اس کے جواب میں صلاح الدین نے اعلان جنگ کر دیا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے صلیبیوں کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج کو ایک ایسے صحرائی علاقے میں گھیر لیا جہاں نہ تو پینے کا پانی تھا اور نہ ہی فرار کا کوئی راستہ۔ یہ ایک پرفیکٹ چال تھا۔ اور پھر 4 جولائی 1187 کو ختین کے مقام پر وہ تاریخی جنگ ہوئی۔ صلیبی فوج کو ایسی تباہ کن شکست ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یوں سمجھیں کہ اس ایک جنگ نے یروشلم کی صلیبی ریاست کی فوجی طاقت کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی۔ اور یہاں تاریخ کا ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ جب 1187 میں صلاح الدین نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا تو انہوں نے 1199 والے قتل عام کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس کے بالکل برعکس انہوں نے شہر کے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ یا تو فدیہ دے کر چلے جائیں یا پھر انہیں معاف کر دیا گیا اور آزاد چھوڑ دیا گیا۔
جب یروشلم کے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جانے کی خبر یورپ پہنچی تو وہاں جیسے ایک طوفان آ گیا۔ اس کے جواب میں یورپ کے سب سے طاقتور بادشاہوں نے مل کر ایک نئی جنگ کا اعلان کیا، جسے ہم تیسری صلیبی جنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اب میدان میں ایک بار پھر رچرڈ شیردل اور صلاح الدین تھے۔ یہ جنگ اصل میں ان دو عظیم دماغوں کے درمیان شطرنج کی ایک بازی جیسی تھی۔ رچرڈ نے ارسوف کی جنگ میں اپنی جنگی مہارت دکھائی تو صلاح الدین نے اپنے صبر اور حکمت عملی سے رچرڈ کو کبھی یروشلم تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ کوئی بھی دوسرے کو مکمل شکست نہیں دے سکا۔ آخرکار لڑتے لڑتے تھک کر 1192 میں دونوں نے جافا کے مقام پر ایک معاہدہ کر لیا۔ یہ کسی کے واضح جیت نہیں تھی، بلکہ ایک سمجھوتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ یروشلم مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا، صلیبیوں کو ساحل کی ایک پٹی دے دی جائے گی، اور سب سے اہم بات، غیر مسلح عیسائی زائرین کو مقدس مقامات پر آنے کی اجازت ہوگی۔ تیسری صلیبی جنگ کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں۔ مزید کئی جنگیں لڑی گئی، لیکن اب ان میں وہ پہلے والا جذبہ اور وہ مقصد باقی نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ تحریک اپنے زوال کی طرف بڑھنے لگی، اور یہ زوال بہت واضح تھا۔ مثال کے طور پر 1204 میں چوتھی صلیبی جنگ اپنے راستے سے ہی بھٹک گئی۔ مذہبی مقصد کہیں پیچھے رہ گیا، اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے بجائے اپنے ہی ایک عیسائی شہر قسطنطنیہ کو لوٹ لیا۔ پھر 1212 میں بچوں کی ایک نام نہاد صلیبی جنگ ہوئی، جس کا انجام بہت المناک ہوا۔ 1244 میں یروشلم ہمیشہ کے لیے صلیبیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور آخرکار مئی 1291 میں ان کا آخری مضبوط قلعہ ایکا بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس پورے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان 200 سالہ جنگوں کی میراث کیا ہے؟ اس کا جواب سیدھا نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو گہری مذہبی نفرت اور بے حساب خون ریزی ہے، لیکن دوسری طرف مشرق اور مغرب کے درمیان علم، تجارت اور ثقافت کا ایک ایسا تبادلہ بھی ہوا جس کے اثرات نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یعنی اس کا اثر دوہرا تھا۔ ایک طرف تو مذاہب کے درمیان خلیج اور گہری ہو گئی، لیکن اسی دوران ان جنگوں کی وجہ سے یورپ، خاص طور پر اٹلی کے تاجروں کو مشرق کے ساتھ تجارت کے نئے راستے ملے، اور علم اور فنون کی منتقلی کے بھی نئے دروازے کھلے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا اثر آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کروسیڈ یا صلیبی جنگ جیسے الفاظ آج بھی جدید سیاست میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ آج بھی اتنے ہی طاقتور اور متنازع ہیں جتنے شاید صدیوں پہلے تھے۔ جارج ڈبلیو بش سے لے کر اسامہ بن لادن تک کئی لوگوں نے اس لفظ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور مورخ اسٹیون رنسمن نے بہت خوب کہا کہ صلیبی جنگوں کو کسی رومانسی کہانی کی طرح دیکھنا تاریخ سے ناانصافی ہے۔ ان کی حقیقت بہت زیادہ تلخ اور پیچیدہ تھی۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایمان اور غضب کی، احترام اور انتقام کی۔ یہ 800 سال پرانا تصادم ہمیں جنگ، امن اور اپنے یقین پر اندھے اعتماد کے خطرات کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب عقیدہ اور طاقت آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔